کرنا ہے صلوات۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بخشنود امام حسین علیہ السلام و مولا عباس علمدار علیہ السلام و چھوٹی شہزادی بآواز بلند صلوات۔ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ ہماری ذات پہ کھلے دل کے ساتھ صلوات پڑھتا ہے ہم 14 اس بندے کے رزق میں کبھی قلت نہیں ہونے دیتے، تو صلوات سب کو آتی مل کے تلاوت فرمائیں۔ چھوٹی سی یہ اگر آگے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، بلا فصل کے ماننے والے ہیں ہمارے درمیان کے بلا فاصلے اچھے نہیں ہوتے، تو اگر آپ فاصلہ پر کر دیں گے بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ جناب سیدہ آپ کے ایک ایک قدم کا آپ کو اجر عطا فرمائیں، بی بی سیدہ آپ سے راضی رہیں۔ میری چھوٹی سی گزارش ہے جو پیچھے تشریف فرمائیں، زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں گے، چونکہ خلا آ گیا ہے، ظاہر بشری تقاضا ہے، انسان تھک جاتا ہے کافی دیر بیٹھنے کے بعد۔ چلیں یہ ہے کہ گلدستہ ماتمی ہو اور گلدستہ بن کے بیٹھے تو مزید خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اجازت ہے اپنی نماز کا آغاز کروں۔ ماشاءاللہ برائے خوشنودی مولا عباس علمدار علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین امیر المومنین سلطان الاولیاء سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام النبی در العطا مہر برج انما۔ بسم اللہ، جو ہاتھ بلند ہو رہا ہے مولا حسین سے خیرات لے رہا ہے۔ مہر برج انما شہر سوار لا فتح پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقیٰ قالمۃ الحسنی سید الاوصیاء عماد الاسفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمیٰ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ آیت اللہ العظمیٰ خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زین المباہدین کتاب المبین آیت اللہ المبین لنگر آسمان و زمین۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ تھوڑا بولیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ بسم اللہ۔ تھوڑا تھوڑا علی بادشاہ کے ذکر میں، بادشاہ علی کے ذکر میں تو گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ بسم اللہ جیتے رہیں۔ لنگر آسمان و زمین نور اللہ باب اللہ اذن اللہ سر اللہ اسد اللہ وجہ اللہ عین اللہ لسان اللہ قلب اللہ روح اللہ مظہر اللہ صفات اللہ الغالب۔ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ بلند کریں گے ہاتھ جو علی سے لے کر کھاتے ہیں۔ غالب علی کل غالب سیدنا و مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ درود اتنا بلند پڑھیں کہ کربلا تک آواز چلی جائے۔ علی مولا علی دعا کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مولا بحق جناب سیدہ بھائی بلال کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ مولا ان کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ مجھ سے پہلے جتنے بھی ذاکرین نے پڑھا ہے، میرے بعد جنہوں نے بھی پڑھنا ہے، مجھ سمیت میرا مالک ہر بندے کی، ہر ذاکر کی، ہر عالم کی اس نوکری کو، اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرا مالک جتنے بھی عزادار ماتمی چل کر اس بارگاہ تک آئے ہیں گل حسن شاہ امام بارگاہ میں، میرا مولا ہر عزادار کے ایک ایک قدم کے بدلے اس کو اجر کثیر عطا فرما۔
میرا مالک جو بھی کربلا کے دل میں تڑپ رکھتا ہے، سال میں زیادہ نہیں تو ایک بار ضرور کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرما۔ میرا مالک جو بیمار ہے مسیحائے کربلا معلیٰ انہیں صحت عطا فرما۔ میرا مالک بالخصوص دعا برائے صحت سلامتی بالخصوص دعا ہے نظر حسین خان کو مولا صحت عطا فرمائے، بالخصوص اعجاز حسین گورانی اور محمد عباس صاحب اس کے بیٹے کے لیے دعا ہے کہ مولا ان کو جلد از جلد مسیحائے کربلا مولا کا صدقہ شفائے کلی عطا فرمائے۔ آپ عزاداروں میں کوئی بیمار ہے تو مولا صحت عطا فرما۔ میرا مالک جو کوئی بے روزگار ہے امام حسن بادشاہ کے دسترخوان کا صدقہ تمام بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما۔ میرا مولا اس حساس دور میں اتنے حساس دور چل رہا ہے کہ جب ایک صبح ماتمی گھر سے نکلتا ہے تو وہ سر پہ کفن باندھ کے نکلتا ہے، اس حساس دور میں اپنے ہر ایک عزادار ماتمی کی حفاظت فرما۔ میرا مالک جو بے گناہ قید ہیں جناب سید سجاد اور مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید کا صدقہ بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما۔ میرا مالک پردے میں مائیں بہنیں تشریف فرما ہے، علی کی علی بیٹی کا صدقہ ان کے سروں پہ چادریں سلامت فرما۔ میرا مالک جو کوئی بھی جس وجہ سے بھی پریشان ہے اس فرش عذاب پہ آنے کا صدقہ میرا مالک اپنے صدقے سے تمام عزاداروں کی پریشانی کو دور فرما۔ ملک پاکستان سمیت ہر ملک سے اس موذی وبا کووڈ کا خاتمہ فرما۔ میرا مولا بالخصوص دعا ہے میرا مالک جو بھی رہائی جن کی جو پریشان ہیں بے گناہ قید ہیں ان کے لیے بالخصوص دعا کریے گا جناب سید سجاد کی قید کے صدقہ رہائی نصیب ہو۔ لاکھوں دعاؤں کی دعا ہے، اب تک جو آمین نہیں کہہ سکا اپنے ہاتھوں کو بھی بلند کرے گا، اس دور کی ضرورت کی دعا مگر تھکنا نہیں ہے، اپنے ہاتھوں کو بھی بلند کرنا ہے اور آمین کی آواز بھی بلند کرنی ہے۔ میرا مالک لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث حقیقی رہبر اکبر مولا امام وقت کے میرا مالک ظہور میں تاجل فرما۔ میرا مالک ہر ایک ماتمی کی تھکی اور ترستی آنکھ کو پردوں میں رہنے والے آخری محمد کے دیدار سے مشرف فرما۔ درود اتنا بلند پڑھیں جتنا احسان محمد والے محمد کا یاد ہے۔ اللہ اجازت ہے اپنی نماز کا آغاز کروں، بس جتنی دیر میں محو گفتگو رہوں آپ نے مجھے اس بات کا احساس دلانا ہے کہ میری گفتگو علی کے ماننے والوں سے ہے، علی کو سوچنے والوں سے نہیں۔ بسم اللہ۔ ہمارے بہترین ماشاءاللہ خانگڑھ کے ایک برگزیدہ شخصیت ماشاءاللہ ناظم ممبر مولا ان کو زندگی عطا فرمائے۔ بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ، ماتم کا شہن ماتمی کو وہ سلا دیا۔ بسم اللہ۔ 2 سطریں میں نے پڑھی ہیں، جتنا حق بنتا تھا آپ نے مجھے دعا بھی دی، بیٹے کا حق تھا کیونکہ بات بہت بڑی تھی، ذکر کا صدقہ آپ نے مجھے دعا درکار مجھے ہوئی اور آپ نے مجھے دعا دے دی۔ میں چوتھا مصرع سرکار آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، مجھے آپ سے دعا چاہیے، اگر بات اچھی لگے تو پھر بات یہاں سے دعا دے کر ہاتھ اٹھا کر تائید کے لیے بلند کریے گا کہ بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ، بابا جی ماتم کا شہن ماتمی کو وہ سلا دیا، دل میں علی بھی تن پہ ہے کالا لباس بھی، ہر ماتمی حسین نے کعبہ بنا دیا۔ علی مولا جیتے رہو، جو ہاتھ بلند ہو رہا ہے وہ حسین سے خیرات لے رہا ہے، یہ ہاتھ تو بلند نہیں ہو رہا، یہ تو علی ہاتھ میں خیرات دے علی مولا۔ آپ جیتے رہیں، آپ جیتے رہیں، بات بہت بڑی ہوئی ہے، داد بھی بہت بڑی ہوئی ہے لیکن نعرہ نہیں آیا۔ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔ میرا مالک فرماتا ہے ہمارے ذکر میں بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ مولا ہوگا کیا؟ آپ کے ذکر میں بولیں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں ہمارے ذکر میں بولو، قبر میں تم خاموش رہو گے، تمہاری جگہ ہم 14 بولیں گے۔ علی مولا جیتے رہیں، مولا آپ کی زندگی کرے، مالک آپ کی جوانی کو بے داغ رکھے۔ اجازت ہے چلیں ماتمی پہ میں نے 4 مصرے پڑھے ہیں، بابا جی آپ کی اجازت سے، ناظم ممبر صاحب آپ کی اجازت سے میں 4 مصرے ماتمی پہ اور آپ کی نظر کرتا ہوں،
چوتھا مصرع اگر آپ کی عقیدے کی عکاسی کرے تو ہاتھ بلند کر کے مجھے تائید کر کے بتائیے گا. میرے مولا تمہاری شان کوئی لکھ نہیں سکتا. علی مولا میرے مولا تمہاری شان کوئی لکھ نہیں سکتا. میرے مولا تمہاری شان کوئی لکھ نہیں سکتا. کیوں؟ تمہارے گھر کے نوکر صدرہ تعظیم لگتے ہیں. جو ہاتھ بلند ہوگا وہ علی سے خیرات لے گا. علی کے ذکر میں بولو تاکہ قبر میں تم خاموش ہو، علی بولیں گے تمہاری جگہ. میرے مولا چوتھے مصرعے میں اپنی فضیلت سنو کہ ماتمی کی فضیلت کیا ہے، ماتمی کا مقام کیا ہے، کیا ہے حسین کا ماتمی. میرے مولا تمہاری شان کوئی لکھ نہیں سکتا. تمہارے گھر کے نوکر صدرہ تعظیم لگتے ہیں. یہ ماتم آگ پہ کرتے ہیں، وہ بھی مطمئن ہو کے تمہارے ماتمی سارے ہی ابراہیم لگتے ہیں. علی مولا ایسے نہیں نجف کی وادی تک آواز ہے. جو بھی نیند سے بیدار نہیں ہوتا علی اس کے بچوں کا رزق بھیج دیتے ہیں. وہ بلند آواز سے اپنے ہاتھوں کو بلند کرے. تمہارے ہاتھ ذرا تھکے نہیں ہیں، علی کے ذکر میں ہاتھ تھکتے نہیں. علی طاقت دینے والے ہیں اور یہ تو طاقت ہے. تو بلند آواز سے جواب دو. نجف کی وادی تک آواز ہے نعرہ حیدری. آپ جیتے رہیں، مولا آپ کی زندگی کرے. جناب سیدہ آپ کو مولا حسین آپ کو صحت کی بادشاہی عطا فرمائیں. مالک آپ کی نسلوں میں ولایت کا سلسلہ جاری رکھیں. ماشاءاللہ آپ نے دعا دے دی. بس سیدزادہ آپ نے اس مجمع کو پھوکا مارنا ہے کرم کا کہ میں جو ان کی ماتمی کی ان کا مقام ان کو بتا رہا ہوں. اللہ کہہ رہی ہے میرے اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو دعا دے دیں. بسم اللہ بسم اللہ. میں 4 مصرے آپ نے ماتمی پہ سماعت کیے ہیں. مجھے بلال بھائی نے کہا ہے کہ بھائی آج آپ نے ممبر پہ اعلان کرنا ہے کہ آپ نے جب تک آپ کی زندگی ہے آپ نے یہ 29 محرم یاد رکھنی ہے. میں ابھی جب آ رہا تھا امام بارگاہ سے تو انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آج آپ نے لازمی یہ اعلان کرنا ہے. تو میری جب تک زندگی ہے مولا خیر کریں. آپ کی دعاؤں کا صدقہ انشاءاللہ میں 29 محرم اپنے انشاءاللہ بھائی کے پاس، بھائی بلال کے پاس انشاءاللہ حاضر دوں گا، سجدہ ذکر کروں گا انشاءاللہ. میرے ضمیر کی نگری کا بادشاہ ہے حسین، اسی یقین نے ڈرنے سے روک رکھا ہے. بسم اللہ. جیتے رہیں مولا آپ کو سلامت رکھے. چوتھے مصرے میں جو کربلا کا ظاہر ہے وہ میرے ساتھ مجھے تائید کر کے بتائے گا کہ لئیک بھائی آپ نے جو بات کی ہے واقعی 100% نہیں 1000% وہ بات ٹھیک ہے. مجھے دعا کریے گا. اور واقعی 100% نہیں 1000% بات کیوں ٹھیک ہے؟ میں نے اتنا بڑا دعویٰ تو کر دیا ہے ممبر پر، اتنے بڑے مجمع میں اور اتنے ذہانت والے مجمع میں، خانگڑھ کا ذہین مجمع ہے، میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے تو دعویٰ تو دلیل کے ساتھ اچھا لگتا ہے نا. میں دلیل دینے لگا ہوں. میرے ضمیر کی نگری کا بادشاہ ہے حسین، اسی یقین نے ڈرنے سے روک رکھا ہے. سر اٹھو جو علی والے ہو. کفن جو کرب و بلا سے خرید لایا ہوں، اسی کفن نے تو مرنے سے روک رکھا ہے. علی مولا بزرگوں نے نعرہ لگایا جناب حبیب بن مظاہر کا صدقہ. تو ان کا نعرہ ہے ذرا کربلا تک آواز ہے، حسین کی سری تک نعرہ حیدری. علی ماں آپ جیتے مولا آپ کی زندگی کریں. جو ہاتھ بل بہت شکریہ یہ ہاتھ تو نہیں اٹھ رہے. میں نوکر. کفن جو کرب و بلا سے خرید لایا ہوں، اسی کفن نے تو مرنے سے روک رکھا ہے. علی مولا میں ایک کلام آپ کی نظر کرتا ہوں انشاءاللہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے. جتنا احسان یاد ہے آپ کو آل محمد کا اتنی بلند آواز کے ساتھ صلوات تلاوت فرمائیں. اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے، 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 اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے،
بسم اللہ سرکار. اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے, 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 اسے جو حلالی موالی بیٹھے سر اٹھائیے گا, میں مصرع ثانی آپ کی نظر کروں. اسے سمجھ کے مسلح نماز تھوڑی اس کی آواز اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے, 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 اسے سمجھ کے ثانی پہنچاؤں نماز پڑھتا ہے کربلا یہاں کعبہ نماز پڑھتا ہے. خیر ہو. بسم اللہ بسم اللہ. کربلا تک آواز. جو کربلا جانا چاہتا ہے. علی مولا بہت شکریہ, آپ جیتے رہیں. آپ نے میری میں نوکر اس چلیں آپ کی سماعتوں کو دیکھتے ہوئے مولا آپ کی سماعت کو کسی کی نظر نہ لگائے, مولا آپ کو زندگی عطا کرے. آئیے سر اٹھائیے, میں مصرع آپ کی نظر کرتا ہوں. اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے, اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے, اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے, اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے. کربلا ہے کربلا ہے کربلا یہاں کعبہ نماز پڑھتا ہے. بسم اللہ جیتے رہے, مولا آپ کی زندگی کرے. اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے, اسے سمجھ کے مسلح نماز جیو جیو جیو. اسے سمجھ کے شاباش. نماز پڑھتا ہے, اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے. واہ واہ کیا بات ہے. علی مولا سرکار تو صاحب بزرگ ہو, بڑی گل کیتی ہے تے آل محمد تاڑے تو راضی ہوئیں. چلو میں 4 سطر تو سرائکیش پڑھی تو میں اردو اچ اللہ کرے میں اردو پڑھنا جرم تا نہیں یار, پر اردو اچ میں تھوڑی حوصلہ افزائی نو اپنے اندر میں لہاندے ہوئے میں 4 مصر تھوڑی نظر کرے نا. دنیا یہ سوچتی ہے کہ کیا کیا علی کا ہے, جو سب کو لگ رہا ہے خدا کا علی کا ہے. تسا گل کیتی ہے نا بھی جڑا منکر علی دا ہے او ہے سور دا بچہ. ہن گل کیتی ہے تو او میں تاڑی گل نو وڈا کرے نا. دنیا یہ سوچتی ہے کہ کیا کیا علی کا ہے, جو سب کو لگ رہا ہے خدا کا علی کا ہے. اوے تم لاکھ پردے ڈال کے بن جاؤ خادمین, دیوار کہہ رہی ہے کہ کعبہ علی کا. جیو جیو. مولا آپ کو سلامت رکھے, بی بی سیدہ آپ سے سلامت رکھے, مولا آپ کو صحت دیں, یہ آپ کا حصہ ہے. علی مولا آگے چلیں. ہاں یہی بالکل جی بالکل. انہوں نے بڑے لوگوں کو بلایا, لیکن خدا کی قسم جس نشانی کو خدا رکھے پھر اسے کون رکھے. علی مولا اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے. سرکار مصرع پہ توجہ ہو, آپ سے دعا حاصل کرنی ہے. پڑھتا ہے, اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے, اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے. کون ہے حسین پوری کائنات میں جو فضیلت میں مصرع میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں, اگر حسین اس فضیلت کے اعتبار سے اکیلا ہو, حسین لا شریک ہو, تو پھر بیٹے کے لیے ہاتھ بلند کر کے رات تک بسترے پہ سوتے تک علی علی کرو گے, اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے,
کل انبیاء جہاں مل کر وضو بھی کر نہ سکے، کل انبیاء جہاں مل کر وضو بھی کر نہ سکے، کل انبیاء جہاں مل کر وضو بھی کر نہ سکے، کل انبیاء جہاں مل کر وضو بھی کر نہ سکے، کل انبیاء جہاں مل کر وضو بھی کر نہ سکے، وہاں حسین اکیلا نماز پڑھتا۔ کل انبیاء جہاں مل کر وضو بھی کر نہ سکے، کل انبیاء جہاں مل کر وضو کر نہ سکے، کل انبیاء جہاں مل کر وضو بھی کر نہ سکے، کل انبیاء جہاں کل انبیاء جہاں مل کر وضو بھی کر نہ سکے، کل انبیاء جہاں شاباش، کل انبیاء جہاں مل کر وضو بھی کر نہ سکے، وہاں حسین اکیلا۔ علی مولا، علی مولا، سہانت اللہ مجمع ہے نا، میں خود چپ کیتا ہے، جان بوجھ کے چپ کیتا ہے یار۔ ماشاءاللہ میں آپ کو بڑا عرصہ تھی کہ پڑھے ہوئے کہ میں جان بوجھ کے تا کو چیک کیتا ہے۔ آل محمد اڑتو راضیوں میں آئیے بسم اللہ کریں سرکار۔ اسے سمجھ کے مسلح آگے چلیں بابا جی، آگے آئیے، پھر میں آپ کو ولایت کے نشے دیتا ہوں۔ علی مولا نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے۔ بابا جی رسول نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ جبرائیل کے ذریعے کہہ رہے ہیں رسول تب تک سجدے سے سر نہ اٹھا جب تک حسین نہ اٹھ جائے۔ وہ بات ذہن میں رکھے بابا جی، میں تھوڑی نظر مصر کرنے تو ملنگ تیرے کو دعا لگنی ہے میں۔ مسلح نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے، حکم رب کے ابھی پشت سے اٹھے نہ حسین، ہے حکم رب کے ابھی پشت سے نہ حسین، ہے حکم رب کے ابھی پشت سے اٹھے نہ حسین، ہے حکم رب کے ابھی پشت سے اٹھے نہ حسین، ہے حکم رب کے ابھی پشت سے اٹھے نہ حسین، کیوں ابھی رسول کا سجدہ نماز پڑھتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، مولا آپ سے راضی، آل محمد آپ سے راضی رہیں، جناب سیدہ آپ سے راضی رہیں، بی بی سیدہ آپ سے راضی رہیں۔ اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے۔ بابا جی کون ہے حسین؟ کون حسین ہے؟ کون ہے حسین؟ پڑھتا ہے، حسین جیسا نمازی کہاں سے لاؤ گے، حسین جیسا نمازی کہاں سے لاؤ گے، حسین جیسا نمازی سر اٹھو خانگڑھ کا مجمع، حسین جیسا نمازی کہاں سے لاؤ گے، حسین جیسا نمازی کہاں سے لاؤ گے، حسین تو سر نیزہ نماز پڑھتا۔ ہاں اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ کے مسلح پڑھیں، اجازت ہے، اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے، اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے۔ ایک منٹ بابا جی، کتنی ترقی کرنے کے بعد سائنس ایک سرنج جو ہے وہ دوسرے مریض کو نہیں لگاتی، کتنا بڑا خیر مشروط کریم ہے حسین قبلہ۔ 10 محرم والے دن زنجیر ایک ہوتی ہے، 50 ماتمی تک وہ زنجیر جا رہی ہوتی ہے۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، کتنا بڑا خیر مشروط کریم ہے حسین کے کرم میں شرط ہی نہیں ہے۔ بابا جی ایک گل میں کرے نا توڑی اجازت گھن کے، سرکار توڑی اجازت تو میں ایک گل کرنا چاہنا تمہیدن، اس تو بعد انشاءاللہ تعالیٰ ولایت کا نشہ دینا انشاءاللہ مصر کی صورت ہے۔ آج بھی جب آپ جدے اترو نا جدہ، اور جب مکہ جاتے ہیں تو قبلہ مکے پہ لکھا ہوا ہے only for Muslims۔ اچھا چلو اتنا تا آواز چلی گئی، میں مائک تو تھوڑا جہا دور ہو گیا ہوں، لیکن ہوں میں چلو مائک دے وچ آندا، آج بھی جڑا بندہ مکہ آندے جدہ اترتا ہے تے مکہ ویندے،
اج بھی مکہ دی حدود لکھے ہوئے ہے only for Muslims. ہاں صرف یہاں مسلم جائیں گے. کتنا بڑا کریم ہے حسین. رسول کے دربار میں بھی جانے کے لیے محمد رسول اللہ پڑھنا پڑتا ہے. بابا جی تاری دعا حاصل کرنی ہے. میں 4 سال محرم عاشورہ حسین دے حرم میں چیتا ہے. میں حسین دے حرم میں عیسائی بھی ماتم کرتا ہے ڈٹھا ہے, میں ہندو بھی ماتم کرتے ڈٹھا ہے. حسین نے شرط ہی نہیں رکھی مذہب کی. انگریز تیز ٹھیک ہے نا. جو یا حسین لبیک یا حسین لبیک کربلا جانے کے لیے لبیک یا حسین. جیو بابا جی واہ 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 بھئی آل محمد. وہ نیاز ان کو دے دیں, ان کو نیاز دے دیں. کھڑے ہیں کچھ سو دے دیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. کیا خدا کی قسم جوش حبیب ہے یہ. ہائے ہائے ہائے. مولا آپ کا سلامت رکھے. صحت کی بات چاہیے آپ کے بچوں کے مولا نصیب اچھے کریں. آؤ بابا جی تمہیں مصرع سنائے نا حسین دے ماتمی ہو. ہائے ہائے فضائل میں آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں. مولا فرماتے خدا کی قسم اگر تمہارے ہمارے فضائل کے دوران تمہاری آنکھوں سے آنسو جائے تو سمجھ جانا تمہاری بزم میں ہم میں سے کوئی نہ کوئی موجود ہے. مولا ان کو صحت دے. اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھ ماتمی کے لیے شیر بابا جی. سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے. ہاں اسے سمجھ کے مسلح نماز پڑھتا ہے. بس کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ گناہ. کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ گناہ. کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ گناہ. کمر پہ ہوتی ہے زنجیر سجدہ سجدہ ہوتا ہے. کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ گناہ. کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ گناہ. کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ گناہ. کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ گناہ. ہر ایک خون کا قطرہ نماز پڑھتا ہے. بسم اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے سید بادشاہ. ہائے 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 ہائے. میں جتنی باری آنکھ سو خدا دی قسم آج تک سب بین الحرمین بڑا چھوڑے ہیں یار. ہائے ہائے علی مولا علی مولا. چلو آنکھ دے پہو آؤ. اللہ اکبر. کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ گناہ. کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ گناہ. کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ گناہ. کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ گناہ. کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ گناہ. کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ گناہ. گناہ گناہ گناہ. کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ گناہ. کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی کمر پہ ہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ گناہ. کمر پہ ہوتی ہے زنجیر
जियो मिसम जियो जियो अली हसन होती है जंजीर जब भी सजदा गुनाह कमर पे होती है जंजीर जब भी सजदा गुनाह हर एक खून का कतरा नमाज पढ़ता है टाइम है मुझे आज बिलाल भाई ने कहा कि भाई आपने 1 घंटा पढ़ना है। मैंने कहा वाह भाई वाह बिलाल भाई इतना बड़ा जलसा है आपके पास टाइम है। कहने लगा टाइम है आप बिस्मिल्लाह करें अली की विलायत का नशा देना है आपने मजमे को जगाना है। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं बीबी से खैरात लेके मिंबर पे खड़ा हूँगा आगे इंशाल्लाह अल्लाह करे जनाब सैयदना मैंने मौला अब्बास से खैरात मांग के मैं मिंबर पे खुदा के साथ आपने तो आज हद कर दी है कमाल है। मौला आप सारों को ज़िंदगी दे ऐसे ही एक काफ़िला बने पढ़ने वाला जो भी हो मौला करम करे इंशाल्लाह मौला मुझे भी बुलाए मैं 4 साल करबला हुआ आया हूँ इंशाल्लाह ऐसे ही मौला उठाएं और करबला में हम चले जाएं और इंशाल्लाह हमारी माय बहन तशरीफ़ फरमा मौला सबको करबला मौला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। आइए बिस्मिल्लाह आगे चलते हैं। इसे समझ के मुसल्ला नमाज पढ़ किसे समझ के मुसल्ला नमाज पढ़ता है इसे समझ के मुसल्ला नमाज पढ़ता है इसे समझ के मुसल्ला नमाज पढ़ता है। यहाँ पे ये वो दरवाज़ा है हुसैन की अम्मा का यहाँ पे ज़ोहरा उतरता है इसे समझ के मुसल्ला नमाज पढ़ता है इसे समझ और ज़ोहरा सितारा लांदे था इसे समझ के मुसल्ला दरे बतूल पे सितारा उतरता है इसे समझ के मुसल्ला नमाज पढ़ता है इसे समझ के मुसल्ला नमाज पढ़ता है। बाबा जी चलो तो हम तो सब बह ही गए हो कोई मसला नहीं वाल मैं तो खड़ा कर दे इंशाल्लाह तो दुआ लवणी है। इसे समझ के मुसल्ला नमाज पढ़ता है दरे बतूल मुसल्ला है अर्श वालों का दरे बिस्मिल्लाह दरे बतूल मुसल्ला है अर्श वालों का दरे बतूल मुसल्ला है अर्श वालों का दरे बतूल मुसल्ला है बाबा जी तवज्जो अगली सतर में दुआ लवणी है ताड़ी कोलू मुसल्ला है अर्श वालों का दरे बतूल मुसल्ला है अर्श वालों का दरे बतूल मुसल्ला है अर्श वालों का दरे बतूल मुसल्ला है अर्श वालों का यहाँ उतर के सितारा नमाज पढ़ता आए आए हुण नारा 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 आना चाहिए ताड़ी तरफ नारा आना चाहिए। बिस्मिल्लाह बोलो बोलो सखी सरकार अली मौला अली मौला अली मौला टाइम है बिलाल भाई कसीदा सुनना है पढ़ूं कसीदा वाल अच्छा तुसा अगर मेरे नाल हो मैं तानू परवरदिगार अब्बास दे फजाइल सुनेंदा भी है। बाबा जी कोई आम बंदा नहीं कोई शायर का कलम नहीं उठा कोई शायर खुद से अपनी ज़ात बता के बात नहीं कर रहा कि अब्बास क्या है। मैंने बात की है अब्बास के फ़ज़ाइल ना बशर पढ़ रहा है न मलाइक पढ़ रहा है न कोई अम्बिया में से है न कोई औसिया में से है परवरदिगार अब्बास के फ़ज़ाइल पढ़ रहा है। और फिर रब्बे अब्बास ने यूं की है सनाए अब्बास 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 रब्बे अब्बास ने यूं की है सनाए। बाबा जी परवरदिगार जड़ी जड़ी गल की थी कि अब्बास कौन है ये मेरा गाजी बादशाह अलम वाला कौन है बस तवज्जो मेरे नाल मेरा साथ देवना है तुसी मेरे नाल तो अल्लाह करे मैं तक गल पहुंचा लगा तो तुसी मिसरे दी कीमत लावनी है। रब्बे अब्बास ने यूं की है सनाए अब्बास रब्बे अब्बास ने यूं की है सनाए अब्बास रब्बे अब्बास ने यूं की है अब्बास रब्बे अब्बास ने यूं की है सनाए अब्बास
حکم ربی ہے وفاؤں کو اکٹھا کر لو، بنت احمد کی دعاؤں کو اکٹھا کر لو، باغ عصمت کی ہواؤں کو اکٹھا کر لو۔ اللہ کہتا ہے میرے حیدر کی اداؤں کو اکٹھا کر لو، میرے حیدر کی اداؤں کو اکٹھا کر لو، میرے حیدر کی اداؤں کو اکٹھا کر۔ اللہ جڑی گل کی تھی پروردگار جڑی گل کی تھی میں پہنچا بڑا کر لو، میرے حیدر کی اداؤں کو اکٹھا کر لو۔ پرچم حق کا علمدار بنانا ہے مجھے، دوسرا جعفر تیار بنانا ہے مجھے۔ ایسا نہیں کل ایمان فلچی کا اپنا رہا ہے دری۔ اب سرکار جب کوئی اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے جو والدین ہوتے ہیں وہ نین نقش نوٹ کرتے ہیں۔ بچے تے نین نقش ویدن سرکار اے چاچے تے چلا گیا ان دی اکھاں مامے دین پہیاں، اے حرکتہ پیو والی کرے نہ بھی ہے۔ ایسا ہے آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں عباس کس میں چلا گیا ہے۔ آئیے اللہ کہتا ہے مجھ سے خود آل پیغمبر نے اسے مانگا ہے، مجھ سے خود آل پیغمبر نے اسے مانگا ہے، مجھ سے خود آل پیغمبر نے اسے مانگا ہے، فاطمہ زہرا کی دختر نے اسے مانگا ہے، فاطمہ زہرا کی دختر، میرا ساتھ شامل تھے عباس پڑھ رہا، فاطمہ زہرا کی دختر نے اسے مانگا ہے، صدف کعبہ کے گوہر نے اسے مانگا۔ جو نہیں بولے گا قبر کی لہر تک دکھ لگے گا۔ اللہ کہتا ہے کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، کوئی نبی نہیں کہہ رہا، پروردگار بزرگوں کہہ رہا ہے صدف کعبہ کے گوہر نے اسے مانگا ہے، مجھ سے ہر سجدے میں حیدر نے اسے مانگا۔ مجھ سے ہر سجدے میں حیدر نے اسے مانگا ہے۔ اب عباس دی شکل کندے ہوتے گئی ہے، عباس کیس دی شبیہ ہے، توجہ، مجھ سے ہر سجدے میں حیدر نے اسے مانگا ہے، مجھ سے، توجہ بابا جی میرے ہاتھ بندے ہو، توجہ، مجھ سے ہر سجدے میں حیدر نے اسے مانگا ہے، مجھ سے ہر سجدے میں حیدر نے اسے مانگا۔ توجہ اللہ کہتا ہے اب تو واجب ہے کہ شاکار بناؤں اس کو، ہو بہو حیدر کرار بناؤں اس کو۔ علیہ یہ مرحوم ہے۔ یہ دعا ہے بانی مجلس ملک نسیم عباس مرحوم لائسنس دار امام بارگاہ گلحسن بخاری سردار غلام عباس رضا۔ اچھا ماشاءاللہ جی یہیں پہ ہی ان کی تربت ہے، اور یہ سردار غلام رضا خان مرحوم، اہلیہ مرحومہ فیاض خان بلوچ، ان کی مغفرت کے لیے ایک درود باواز بلند پڑھیے گا، اللہم۔ بابا جی اجازت ہے 2-3 مصرے پڑھ کے میں، پروردگار کہتا ہے ہائے ہائے اللہ کرے میں گل پہنچا لما ہوں، خاموشی اتنی ہو گئی میں نے ڈر لگتا پیا میرا مصرہ ضائع نہ ہو، مجھے میرا ساتھ دیں دے ہو، میرا ساتھ دیں دے ہو، اور میں تنہا نہ ہوں منا گل تا اے ہے میں نے رضا صرفی صاحب مرحوم دے مصرے یاد آنے پہنے، فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ اب مجھے سر اٹھائیے گا، مجھے تنہا نہ کریے گا، آپ نے اب تک بہت اچھا سنا ہے، بہت اچھا سنا ہے، خدا کی قسم میری کامیابی آل محمد آپ سے راضی رہیں، یہ اس ذکر کی تاثیر کا صدقہ ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اس ذکر کا صدقہ ہے۔ میں مصرع آپ کی نظر کرتا ہوں، اب سر اٹھائیے، عباس بادشاہ ہے کون؟ اللہ کہتا ہے ہاشمی چاند میں ہاشم کی شباہت ہوگی، ہاشمی چاند میں ہاشم کی شباہت ہوگی، ہاشمی چاند میں ہاشم کی شباہت ہوگی، ہاشمی چاند سر اٹھو ہت ہوگی، ہاشمی چاند میں ہاشم کی شباہت ہوگی، اس کی تخلیق میں حیدر کی شجاعت ہوگی۔
روزے میرے نال بیدار ہو یار. اس کی تخلیق میں حیدر کی شجاعت ہوگی. اس کی تخلیق. چوتھا مصرع آپ کی نظر کرنا ہے, پھر جو نہیں بولے گا قبر کی لہر تک ارمان لگے گا. اس کی تخلیق میں حیدر کی اس کی ہر سانس میں مولا کی مودت ہوگی. اس کی ہر سانس میں مولا کی مودت ہوگی. جسم میں خون کی جگہ حب امامت ہوگی. یا تھوڑا سا. جسم میں خون کی جگہ حب امامت ہوگی. جسم میں خون کی حب امامت ہوگی. پروردگار کہتا ہے میں نے عباس کو خلق کیا. عباس کو کیسے خلق کیا؟ جسم میں خون کی جگہ حب امامت ہوگی. جسم میں خون کی جگہ حب امامت ہوگی. اللہ کہتا ہے میرے چہرے کا یہ عکاس کہے گی دنیا. میرے شاہکار کو عباس کہے گی دنیا. تو بولو حیدر حیدر ہے جو علی سے لے کر کھاتا ہے. کوئی تشریح نہیں, کوئی تمہید نہیں, کوئی توضیح نہیں. مصرع ڈائریکٹ آپ کی نظر کر دو. اللہ کہتا ہے اس کی تجسیم میں رکھوں گا جلالت اپنی. اس کی تجسیم توجہ ہے, کوئی پریشانی تو نہیں ہے. توجہ ہے. مصرع آپ کے نظر. اس کی تجسیم میں رکھوں گا جلالت اپنی. اللہ کہتا ہے اس کے پیکر میں سما دوں گا میں عظمت اپنی. اس کے پیکر میں سما دوں گا میں عظمت اپنی. بابا جی تو مولا آپ کو صحت رکھے. یہ علم دیکھ رہے ہیں آپ, علم کے اوپر زیارت کریں. علم کے اوپر پنجہ لگا ہوا ہے. بابا جی پنجہ لگے ہوئے ہیں, پنجہ لگے ہوئے. اور دیکھیو اللہ آتا ہے علم دے اوتے جڑا پنجہ لگو اس نو اپنے ذہن وچ رکھو. میں مصرع تہاڈی نظر کرے گا. اس کے پیکر میں سماعت اس کے پیکر میں سما. توجہ. اللہ کہتا ہے اس کے ہاتھوں میں پنجہ ایسے ہوتا ہے. توجہ. دعا چاہیے, دعا. اس کے ہاتھوں میں ہی رکھوں گا میں قدرت اپنی. اس کے ہاتھوں میں ہی رکھوں گا میں قدرت اپنی. اس کے ہاتھوں میں ہی رکھوں گا میں قدرت اپنی. اس کے ہاتھوں میں ہی رکھوں گا میں قدرت اپنی. بسم اللہ کی بے کنوتا میرا مولا کائنات ہے. توجہ. اللہ کہتا ہے نقطہ با پہ اتاروں گا یہ آیت اپنے. ایمان نظر آئے. حسینیت. نقطہ با پہ اتاروں گا یہ آیت اپنی. نقطہ با اللہ کہتا ہے کل ایمان کا ایمان نظر آئے گا. کل ایمان نظر آئے گا. کل بچپنے سے یہ عمران نظر آئے گا. بسم اللہ. بی بی آپ سے راضی رہے. بس اسی عباس پر علی کی بیٹیوں کو آسرا تھا. ہائے ہائے اللہ اکبر. اسی عباس پر علی کی بیٹیوں کو آسرا تھا. عزادارو مجھے بس 2 سے 3 جملے آپ کے پرسے کے طور پہ گریے کے لیے کروانے ہیں. معصوم فرماتے ہیں ہماری جد کے غم میں ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان کی لاش پر روتی ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزادارو ابھی 3 دن پہلے آپ نے 25 محرم قیدی امام کا ایک شہادت کا پرسہ دیا ہے. بڑی جلدی کر دی سید سجاد کو زہر دینے میں امت نے. اجرکم اللہ. مجھے انصاف کر کے بتاؤ زہر تو اثر
کرتی ہے سب سے پہلے جگر پہ، سمجھدار مجمع ہے، اور جس کا جگر ہی شام کا بازار کھا گیا ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جس کا جگر ہی شام کا بازار کھا گیا ہو۔ عزیزانو، لوگ سمجھتے ہیں کہ سجاد، یہ اکثر میں نے ایک عالم سے یہ بات سنی ہے اور میں آپ کی نظر کر رہا ہوں تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ سجاد بہت غیرت کا خدا کہا جاتا ہے، اتنا بہادر نہیں تھا، لیکن میں نے کتابوں میں پڑھا، ایک عالم سے بھی سنا ہے کہ عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد، خدا کی قسم، عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد۔ یہی غیرت ہی تھی کہ جو 40 سال خون کے آنسو سجاد روتا رہا۔ حضرت یہی وجہ ہے کہ قید نبھا کے میرا مولا سید سجاد جب کربلا کے میدان میں لاشوں کے ڈھیر کے درمیان کھڑا ہوا ہے نا، میرا مولا دھاڑے مار کے کہتا ہے اکبر سینے میں برچھی کھانا آسان ہے، اکبر سینے میں برچھی کھانا آسان ہے، اصغر سوکھے گلے پہ تیر لگوانا بھی آسان ہے، بابا نیزہ کھانا آسان ہے، قاسم سن قاسم، گھوڑوں کے سوموں کے تلے لاش کے ٹکڑوں کی پامالی کروانا بھی آسان ہے، کا تیر آسان، پامالی آسان، نیزہ آسان، بازو کٹوانا آسان، مشکل کیا ہے؟ رو کے تیرا میرا مولا خون کے آنسو رو کے لاشوں کے درمیان کھڑا ہو کے رت رو کے کہتا ہے، ہر لاش بے سر کو مخاطب ہو کے کہتا ہے، غیرت دار انسان ہو، 7 ماہ ہو، بازار ہو، پتھروں کی برسات ہو، غیرت دار دیکھتا رہے میری ماں زخمی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، مولا آپ کے گریے کی آواز کو قبول فرمائے، اپنی کوکوں کو، اپنی آوازوں کو بلند کریے گا۔ معصوم فرماتے ہمارے جد کے غم میں اپنی آزاد کو، آواز کو آزاد کر دیا کرو۔ بی بی آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ منہال کوفی کہتا ہے مولا لہو رونا بند کر دے، مولا لہو رونا بند کر دے۔ منہال کیسے بند کروں؟ میں آنکھیں بند کروں تو مجھے اکبر کی برچھی یاد آتی ہے، میں آنکھیں بند کروں تو مجھے اصغر کے تیر لگنا یاد آ جاتا ہے، میں آنکھیں بند کروں مجھے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو پامال ہونا یاد آتا ہے۔ مولا اپنے ذہن سے کربلا کو نکالیے، مولا زیادہ نہ رویا کرے، مولا زیادہ نہ رویا کرے۔ یہ کہنا تھا، کہا اس نے منہال نے، مولا بازار چلے تاکہ آپ کا ذہن مصروف ہو، یہ کہنے کی دیر تھی۔ تیرا میرا سید الساجدین مولا دھاڑے مار کے کہتا ہے، اور منہال تو نے انصاف نہیں کیا، مولا کیا ہوا؟ اور تو نے بازار کا کہا، میں بازار جاؤں گا مجھے ماں یاد آ جائے گی۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اور مجھے بازار کا نہ کہے، ماں بازار جاؤں گا مجھے ماں کا بازار جانا یاد آ جائے گا۔ عزادارو، ابھی یہ بات ہوئی، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ اب روتے آنا آخر جملہ میں قبلہ کے حوالے منبر کرتا ہوں۔ ابھی اعلان ہوا کہ حسین کا بیٹا آیا ہے، مدینے کے بازار میں اعلان ہوا، جو کھڑا تھا وہ حسین کے بیٹے کے قدموں میں گر گیا۔ مولا ہمارا سلام، آقا ہمارا سلام، سیدزادہ ہمارا سلام، سردار ہمارا سلام۔ اب رونا چاہتے ہو تو گریے کی آواز بلند کرنا۔ ابھی سید سجاد نے تھوڑے قدم کو بڑھایا، سامنے قصاب کی دکان تھی، اس نے دیکھا کہ حسین کا بیٹا آ رہا ہے، اس نے وضو کیا، حسین کے بیٹے کے قدموں میں گرا۔ مولا اے کون ہے تو؟ مولا آپ کا شیعہ ہوں۔ کیا کرتا ہے؟ مولا قصاب کی دکان ہے۔ کہا شریعت محمدی میں احکام ذبیحہ یاد ہے؟ شریعت محمدی میں احکام ذبیحہ یاد ہے؟ مولا یاد ہے۔ پہلی شرط بتا۔ مولا پہلی شرط یہ ہے، جب بھی کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے پہلے اس کو پانی پلایا جاتا ہے۔ اب ماتم کی تیاری کرنا، سر پہ ماتم کا پرسہ رو کر مولا کہتے ہیں، اور جانور کو بھی پہلے پانی دیتے، میرے بہتے دریا پہ پیاسے مار دیے۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ دوسری شرط بتا۔ مولا دوسری شرط یہ ہے کہ جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ اب رونا چاہتے تو سر پہ ماتم کا پرسہ دینا۔ رو کے تیرا میرا مولا چیخے مار کے کہتا ہے، اور جانور کے سامنے بھی جانور ذبح نہیں ہوتا،
میری 3 پھپھیاں سر پہ قرآن رکھ کے قاتل کے سامنے 70 قدم کے فاصلے پہ رو رو کے کہتی رہی نامار 3 دن کا پیاسا ہے، اور اس کی ماں نے اس کو چکیاں پیس کے پالا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔